سنن ابو داود اور سنن ترمذی میں ایک صحابی رسول حضرت نعیم ابن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. آپ کیا فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم لا تعجزنی من 4 رکعات فی اول نہارک اکفک آخرہ. اے آدم کے بیٹے، تو اپنے دن کے شروع میں، اپنے دن کے ابتدائی حصے میں میرے لیے 4 رکعات نماز پڑھنے سے عاجز نہ رہا. یعنی دن کے ابتدائی حصے میں، یہ ابتدائی حصہ عموماً جو علماء نے لیا ہے وہ سورج نکلنے کے بعد سے ہے، اس لیے کہ دن کا شمار عام طور پر یہ ہوتا ہے. اور بعض علماء نے اسے طلوع فجر کے بعد سے لیا ہے، تو گویا ان کے نزدیک اس سے مراد فجر کی 4 رکعات ہیں، 2 رکعات سنت اور 2 رکعات فرض. لیکن عموماً جو علماء نے اس سے مراد لیا ہے وہ سورج نکلنے کے بعد سے مراد لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فضائل ہیں، وہ تمنیات سے حاصل نہیں ہوتے کہ تمنا کرتے بیٹھا رہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ اصول رکھا ہے. مثلا ایک جگہ فرمایا، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، ہم سے جو تو نے وعدہ کیا ہے اس کو تم پورا کرتے ہو تو میں تم سے جو وعدہ کر رہا ہوں اس کو ہی پورا کروں گا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا دارالعمل بنایا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے آدم کے بیٹے، صبح کے وقت اپنے نہار کے ابتدائی حصے میں 4 رکعات پڑھنے سے عاجز نہ رہا. یعنی اسے پڑھنے کا اہتمام کر، اسے چھوڑ نہیں. تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اکفک آخرہ، دن کے آخری حصے کے لیے میں تیرے لیے کفایت کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا. اللہ کا ایک نام الکافی ہے. کفایت کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ علماء نے اس کے متعدد معنی لکھے ہیں اور سارے معنی اس حدیث کے اندر داخل ہے. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی میں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ بھائی یہ میرے لیے کافی ہے، یہی اتنا میرے لیے. اس کا مطلب کیا؟ مجھے اور کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے کوئی آدمی کچھ مانگے، ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے میرے لیے، یعنی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کافی کرے گا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی میں بندے کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. کس چیز میں؟ روزی دینے میں، بندے کے دن بھر کے معاملات کو سدھارنے میں، دن بھر کے اس کے معاملات درست رہیں گے، بندے کی دن بھر کی ضروریات پوری کرنے میں. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، یعنی فلاں صاحب میرے لیے کافی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی میری طرف سے دفاع کرنے کے لیے، میری حفاظت کرنے کے لیے، میری مدد کرنے کے لیے وہ کافی ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد مصائب کے مقابل میں، دشمنوں کے مقابلے میں، مخالفین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. جیسے اللہ تعالیٰ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث ہے کہ من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا ہے. تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ لطف اور مہربانی کا برتاؤ کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرنے میں، ان کی لغزشوں سے تجاوز فرمانے میں، ان سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کرنے میں. ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ لطف اور مہربانی فرمائے گا. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس چیز کا ذکر فرمایا. مثال تو سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لے آتے، صحابہ کرام مخاطب ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالی ایمان نہیں لے آتے، اعراض کرتے ہیں، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ بڑے اختلافات پڑے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ جتنی دشمنی کریں گے، جتنی مخالفت کریں گے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ تم لوگوں کے لیے کافی ہوگا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کس چیز میں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ مِن دُونِهِ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں سے، معبودان باطل سے، دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں.
تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی نہیں؟ گویا آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں ایک بہترین سا ورد ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی کفالت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفایت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت ملے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔